آج مہدی جعفر کی ایک چھوٹی بہر کی بڑی برجستہ سی غزل لے کر آیا ہوں۔ برجستہ اس معنوں میں کہ اس کا ہر مصرع جو ہے وہ اپنے آپ پہ بالکل سب کچھ اپنے معنی جو ہے وہ عیاں کر دیتا ہے اور زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں۔ مجھے تو بہت پسند آئی ہے، یقین ہے آپ کو بھی پسند آنی چاہیے۔ کہ قدم ہموار ہونا چاہیے تھا، قدم ہموار ہونا چاہیے تھا، میاں گھر بار ہونا چاہیے تھا۔ قدم ہموار ہونا چاہیے تھا، میاں گھر بار ہونا چاہیے تھا۔ نظر آتا کہاں ہے کارواں میں، جسے سالار ہونا چاہیے تھا۔ یہ کب کشتی تھی کاغذ کی، اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھا۔ نمائش کے لیے جو در بنا ہے، اسے دیوار ہونا چاہیے تھا۔ پکڑ قبضے پہ جوہر دار ہوتی، تلا پھر وار ہونا چاہیے تھا۔ ہوا اقبال چمکانے کا سودا، جہاں انکار ہونا چاہیے تھا۔ قدم ہموار ہونا چاہیے تھا، بالکل بیلنسڈ ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں بالکل آپ کے زمین پر ہونے چاہیے تھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب میاں آپ کا کوئی گھر بار بھی ہو، آپ کی بیوی بچے بھی ہوں، تبھی آپ کے قدم جو ہیں وہ ہموار ہوں گے، برابر ہوں گے، اوپڑ کھاپڑ نہیں چلیں گے، آپ لڑکھڑائیں گے نہیں، آپ قدم نہیں بہکیں گے۔ تو قدم ہموار تبھی ہوگا جب آپ کا گھر ہو اور آپ کی بیوی بچے ہوں، تبھی مانا جائے گا۔ فلم شرابی میں بھی ایک مکالمہ ہے نا کہ عورت زندگی میں جب تک نہ آئے، مرد کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہی قصہ یہاں بھی ہے کہ میاں گھر بار ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا کھرنڈرا پن ہے، یہ کیا آوارہ زندگی ہے تمہاری؟ نہ تمہارا گھر بار ہے، نہ بیوی بچے، کوئی تو ہے ہی نہیں تمہارا، آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میاں زندگی گزارنی ہے تو قدم ہموار ہونا چاہیے تھا، میاں گھر بار ہونا چاہیے تھا۔ نظر آتا کہاں ہے کارواں میں، جسے سالار ہونا چاہیے تھا۔ کارواں کا جو سردار ہوگا، جو راہبر ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو اسے لیڈ کر رہا ہے کارواں کو، اسے تو سب سے آگے نظر آنا چاہیے تھا۔ یہاں تو سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ نظر آتا کہاں ہے کارواں میں، جسے سالار ہونا چاہیے تھا، جسے سردار ہونا چاہیے تھا، جسے راہبر ہونا چاہیے تھا کارواں کو، وہ تو سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا کارواں میں۔ یہ کیسی راہبری ہے، یہ کیسی سرداری ہے؟ جسے سالار، سالار مطلب سردار، راہبر جیسے سپاہ سالار فوج کا جو مارشل ہوتا ہے، چیف، آرمی چیف جو ہوتا ہے، اس طرح جسے سالار ہونا چاہیے تھا۔ یہ کب کشتی تھی کاغذ کی، اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھا۔ یہ کشتی کوئی کاغذ کی، تو یہ شخص جو ہے وہ کاغذ کی کشتی تو نہیں تھا جو پانی میں دیتے ہی وہ مطلب گل گیا اور کہیں فنا ہو گیا۔ وہ اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی موٹی ندیوں تالابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ندی نالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھی۔ اتنا لوہے کا بنی ہوئی ہے کشتی، اسے تو اتنی طاقت، اتنا مضبوط کشتی ہے، اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ کاغذ کی کشتی کے مانند پانی میں وہ گیا اور ڈوب گیا، ختم ہو گیا وہ۔ یہ کب کشتی تھی کاغذ کی، اسے تو سمندر پار ہونا چاہیے تھا۔ نمائش کے لیے جو در بنا ہے، جو دروازے پہ تم نے نمائش بنائی ہے، جو زیبائش تم نے کی ہے، جو اسے جو ڈیکوریٹ کیا ہے نا تم نے دروازے کو، اسے دراصل دیوار ہونا چاہیے تھا۔ مکان پردہ داری چاہتا ہے، مکان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی پردہ چاہیے، خود مکان کو بھی پردہ چاہیے۔ بجائے یہ کہ اسے دیوار بنا کر کے اس کے پردہ کا تم انتظام کرتے، تم نے کیا کیا؟ اسے نمائش کے لیے اور زیادہ ڈیکوریٹ کر دیا تاکہ ہر آتے جانے والوں کی نگاہ جو اس پر پڑے اور رک جائے، ٹھٹک کر دیکھے کہ بھئی کیا خوبصورت ہے، کیا سجایا ہے اس نے۔ نمائش کے لیے جو در بنا ہے، اسے دیوار ہونا چاہیے تھا۔ پکڑ قبضے پہ جوہر دار ہوتی، تلا پھر وار ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات ہو رہی تلوار کی، قبضہ، تلوار کا قبضہ، اس پر جوہر دار مطلب پورا کمال حاصل ہونا چاہیے تھا تلوار پکڑنے کی، پوری صلاحیت اس میں لگنی چاہیے تھی۔ جس طرح تلوار کا قبضہ پکڑا جاتا ہے، اس میں کمال حاصل ہونا چاہیے تھا۔ پکڑ قبضے پہ جوہر دار ہوتی، تلا پھر وار ہونا چاہیے تھا۔ تلا، نپا تلا ہوا، بالکل بیلنسڈ، ویل بیلنسڈ وار ہونا چاہیے تھا۔ تب تم دشمن پر قابض ہو سکتے تھے، دشمن پر قابو پا سکتے تھے، ٹھیک جیسے شیر شاہ نے تلوار کی ایک وار سے شیر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ ہوا تلا ہوا وار، اس سے کہتے ہیں قبضے پر پکڑ ہونا، جوہردار پکڑ ہونا، کہ کبھی نشانہ نہیں چکا تھا شیر شاہ کا، چوک جاتا تو شیر شاہ نہیں رہتا۔ پکڑ قبضے پہ جوہردار ہوتی، تلا پھر وار ہونا چاہیے تھا۔ یہ دشمن کے مقابلے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دشمن جب مقابل میں آئے تو کیا ہونا چاہیے۔ تلا پھر وار ہونا چاہیے تھا، ہوا اقبال چمکانے کا سودا،
جہاں انکار ہونا چاہیے تھا۔ بھئی حاکم کے آگے اگر حاکم کی غلطیوں کی، من مرضیوں کی یا اس کی بدتمیزیوں کی، بیوقوفیوں کا جہاں انکار ہونا چاہیے تھا، جہاں اس کے مخالفت ہونی چاہیے تھی، بجائے یہ ہونے کے کیا کیا لوگوں نے اپنا اقبال، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے اس نے سودا کر لیا، اس بد دماغ حاکم سے، اس سرپھرے حاکم سے اس نے سودا کر لیا کہ بھئی ہمیں دربار میں جگہ دے دو، ہم تمہاری ہاں ملائیں گے، ہم تمہاری واہ واہ کریں گے، ان باتوں پر بھی جہاں انکار ہونا چاہیے تھا۔ تو ہوا اقبال چمکانے کا سودا جہاں انکار ہونا چاہیے تھا۔ مہدی جعفر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔